کی امی جان دعا کرتی ہیں کہ مولا اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما، میں اس اولاد کو تیرے راہ پہ لگا دوں۔ مجھے اولاد عطا فرما، میں اس کو تیری راہ پہ لگا دوں۔ مطلب کیا ہے؟ میں دین کی راہ پہ لگا دوں، میں اس سے کوئی اور کام نہیں لوں گی، میں اس کو دین کی راہ پہ چلاؤں گی۔ اللہ نے جب ان کو امید دی اولاد کی، خوش ہو گئیں، لیکن جب بچے کی ولادت کا وقت آیا، جب بچہ پیدا ہوا تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا دل میں آیا کہ بیٹی ہے، اب اللہ سے کہتی ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر کی ہویا، تو جڑی منت پوری کیتی سی تو کر، جڑا اسی یہ کولوں کام لینا ہے اسی لے لیں۔ تو منت پوری کر اپنی، جو تو نے کہا تھا وہ تو کر۔ اللہ نے پھر اس بیٹی کو اتنا اعزاز عطا فرمایا، ماں نے جب لگا دی نا تو اللہ کے گھر کی خدمت میں لگا دی، وہیں بیٹھتی، علم دین حاصل کرتی، اللہ اللہ کرتی، اللہ کا ذکر کرتی۔ ایسے ہی آپ ذکر کرتی، اللہ پاک نے آپ اندر بیٹھ کے ذکر کرتی ہوتی، باہر انبیاء تشریف فرما ہوتے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اندر ذکر کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کے گھر میں، جیسے اللہ کا گھر ہے، اندر کمرے کے اندر آپ بیٹھ کے عبادت کرتی، ذکر کرتی۔ باہر اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام وہ باہر ہوتے، اور آپ مطلب اللہ کے گھر کے کام کاج بھی کرتے، مریم علیہ السلام کی پرورش بھی کرتے اور آپ کو تعلیم بھی دیتے۔ یہ بھی نبی ہیں، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سیدہ مریم اللہ کی عبادت کرتی۔ اللہ نے جب ارادہ فرمایا میں اپنی طرف سے روح پھونکوں، میرے رب نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل آئے۔ اب اللہ کے گھر میں مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے۔ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ایک سونا جوان، کیونکہ وہ فرشتہ ہے لیکن بشر کی صورت میں آیا، انسان کی صورت میں آیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، فرشتہ نوری ہوتا ہے؟ نور کا ہوتا ہے؟ جب وہ بشر بن کر آ گیا تو اس کا نور مک گیا؟ بولیے نہیں نا، نور والا ہی رہنا ہے۔ گج کے بولے، میں نے یہاں کوئی آپ کو بات بتانی ہے۔ جو فرشتہ نور والا ہے، نوری ہے، اصل میں وہ نور ہی رہنا ہے، بے شک وہ بندے کی شکل بن کے آ جائے، اصل اس کی نور ہی ہے۔ اسی طرح اگر جبریل امین نوری ہے، بندے کی صورت بن کے آ جائے، پیچھے اصل اودی نوری ہے۔ تو میری بہنوں، اسی طرح میرے محبوب تو قربان جائے، میرا محبوب کا نور بھی سب سے اعلیٰ ہے، فرشتوں کے نور جیسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں سے بھی اعلیٰ نور میرے مصطفیٰ کا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے بشری لبادہ اوڑھ کر کائنات میں بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات میں نے یہ سمجھانی تھی کہ جب فرشتہ نور والا فرشتہ انسان بن کے آ جائے تو رہندا وہ نور والا فرشتہ ہی ہے۔ اسی طرح جو نور والے آقا انسانی صورت ڈھال کے آ جان تو ہے وہ لادا نوری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سیدہ نے جب دیکھا، مریم علیہ السلام نے جب دیکھا ایک سونی صورت والا گبرو جوان آیا ہے، آپ گھبرا گئی، آپ گھبرا کے پیچھے کو ہٹی، کہنے لگی اے بندہ خدا ادھر ہی رک جا، ایتھے ہی رک جا۔ وہ کہنے لگے گھبرا نہ، کہنے لگی گھبراؤں کیسے نہ، تو جوان ہے، میں عورت ہوں اور حسین جمیل ہوں، کیسے نہ گھبراؤں۔ کہنے لگے میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ، گھبرا مت۔ کہنے لگی اچھا، اب دل کو سکون ہوا، اب دل کو سکون ہوا۔ کہنے لگی کیسے آئے؟ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہارے میں ایک روح پھونکنے آیا، تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے روح پھونکنے آیا ہوں۔ کہنے لگی وہ کیسے؟ میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، نہ میں کوئی بدکار ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہو، نہ میرا نکاح ہوا، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا، نہ مجھے کسی جن نے چھوا، کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، پھر کیسے؟ کہنے لگا جیسے اللہ کا حکم ہے۔
جیسے اللہ کا حکم، اللہ فرماتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو ایسے بھی پیدا کر دیتا۔ میں نے آدم کو پیدا کیا، اس کی نہ ماں تھی نہ بولیے نہ باپ تھا، میں نے آدم کو بھی تو پیدا کیا نا۔ تو گھبرا مت، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا۔ اللہ نے جب روح پھونکی تو حضرت سیدہ مریم فرماتی ہیں کہ حمل میرا بڑھتا گیا، میں گھبراتی گئی لوگ کیا کہیں گے، لیکن آپ عبادت میں مشغول رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام باہر عبادت میں مشغول، ایک دن جب آپ نے کنڈی کھولی نا کھانا دینے کے لیے یا کچھ کسی بھی مقصد کے لیے کھولی ہوگی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس رنگ برنگے کھانے پڑے ہوئے، بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ کیا پڑے ہوئے؟ جنہاں دا پھل دا موسم ہی کوئی نہیں، بے موسم دے تے ستھرے تے سونے تے ایس سونے لشک دے ہوئے پھل۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو بی بی سے پوچھنے لگے، مریم اے کتھوں آیا ہے؟ بے موسم دا پھل کتھوں آیا ہے؟ ادھا تے موسم ہی کوئی نہیں، دنیا تے ہے ہی نہیں، تے تیرے کول کتھوں میں بھی نہیں لے کے آیا، میں بھی تینوں اندر کمرے چ حجرے چ نہیں پھڑایا، ہے کتھوں آیا؟ فرمان لگی ہے میرے رب دے کولوں آیا۔ تے بے موسم دی کیڑی گل ہے، اونوں کیڑا موسماں دی لوڑ ہے، او جدوں چاہے جو بھی چاہے عطا فرما سکتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا نا کہ اللہ نے بے موسم پھل مریم کو عطا کیے ہیں، اب دیکھیے ذرا توجہ کے ساتھ، اب لوگ کہتے ہیں نبی کیا دے سکتے ہیں، ولی کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتے ہیں بے شک اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن جنہوں اللہ دے دے بھی میں تینوں دے دیتا ہے تے تو اگوں ونڈ دے تے پھر او دے کولوں کوئی روک سکتا ہی نہیں، پھر وہ عطا فرمانے پہ قادر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو قدرت دی ہوتی ہے اس چیز کی، جس طرح اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے نا قدرت، ابھی آگے آتے ہیں۔ تو کہنے لگے زکریا علیہ السلام باہر کھڑے ہو کے، اب اندر کون ہے؟ ولی ہے، بولیے سبحان اللہ، اندر کون ہے؟ ولیہ ہیں، وہ عورت نبی نہیں ہوتی، عورت کلندر ہو سکتی ہے، عورت ولی ہو سکتی ہے، نبی نہیں ہو سکتی۔ اندر ولی ہے، باہر نبی ہے، اندر ولی باہر نبی۔ ہن ولی دی چوکھٹ تے باہر نبی کھلو کے اے دے شان گھٹ دی نہیں، میں دسن لگی کہ ولیاں کولوں ہی انہاں دے در تے بھی کھلو کے رب کولوں مانگ لینا چاہیے۔ باہر نبی کھڑے ہیں، ہن دیکھ کے تے حیران نے کہ اللہ سونے نے پھل جے میں موسم بھیجے نے تے میرے کول تے اولاد کوئی نہیں، بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، میری جوانی دی عمر ٹل گئی۔ اب فرمانے لگے، ذہن میں سوچنے لگے، اللہ سے دعا کو کہاں پہ؟ اندر ولی، باہر چوکھٹ اور اس کے باہر نبی۔ اب نبی اس چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربا سونے ہاں جن بے موسمی پھل دے سکتا ہے تے بے موسمی اولاد بھی تے دے سکتا ہے، جی ہن میرے تے جوانی نہیں تے مولا اولاد بھی تو ہی دینے پہ قادر ہے نا۔ تو رب کائنات کے حضور دعا کی، اللہ نے فرمایا جا میں تینوں بھی بشارت دینا۔ ادھر مریم علیہ السلام کو بشارت دی اور ادھر زکریا علیہ السلام کو بشارت دی، جا میں تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے نبی کو بشارت دی بیٹے کی، فرمایا مولا میری بڈھی، میری گھر والی، میری عورت بھی اتنی بزرگ ہو چکی ہے کہ عورت جوان ہو نا تو چلو مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ چلو حاملہ ہو گئی ہے، سمجھ میں میری بات آ رہی ہے نا، میں کھل کے نہیں بتا رہی آپ کو اتنا، چلو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ تو ہے ہی بوڑھی، میں بھی بوڑھا، ہن سانو پتہ کیویں لگے کہ تیرا کرم ہو گیا؟ کوئی نشانی جوانی ہوئے تو بندے نے نشانی مل ہی جاندی ہے، اے بڑھاپے چ سانو کیویں پتہ لگے کہ تیرا کرم ہو گیا؟ رب نے فرمایا ہے کہ میرے کرم کا تجھے پتہ چل جائے گا، تو گل بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا، زبان تیری بات نہیں کر سکے گی، جب کوئی تجھے کہے گا تو تو اشارے سے کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے منت مانی ہے۔ یہی معاملہ بی بی مریم کے ساتھ آیا۔ اب آپ کے بچے کی پیدائش کا جب وقت آیا نا، آپ پہلے تو عبادت کرتی رہی، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا آپ کہنے لگی، اللہ نے حکم دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ یہاں بچہ پیدا نہیں کرنا، ذرا کہیں
دور چلے جا. آپ دور تشریف لے گئی, وہاں گئی ہیں, تو پھر وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ مریم دے دل وچ آیا کہ لوکی مینوں کی کہن گے کہ شادی بھی نہیں ہوئی, نکاح بھی نہیں ہویا, تے بچہ بھی پیدا کر کے آ گئی ہے, کہندی اے دے نالوں تے چنگا سی کتے میں ماری جاندی, میں ہوندی نا. رب نے پھر دل کو ڈھارس دی. اللہ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو, تیرے رب کی رضا اسی میں ہے, تو دیکھ میں تجھے کیسے عزت عطا فرماتا ہوں. تینوں پریشانی ہے کہ لوگ میں ذلیل کریں گے یا میری عزت کٹے گی, ظاہر مقام نہیں نہ ہوتا پھر عورت کا دنیا میں. اللہ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو, ویکھ تینوں یہو جیاں عزتاں دواں گے, قرآن وچ بھی تیریاں عزتاں ہون گیاں, کل جہان وچ بھی تیریاں عزتاں ہون گیاں, تے تیرا ذکر دا ڈنکا کل کائنات وچ وجے گا. تے دیکھو پھر اج انیاں صدیاں گزر گئیاں تے اج بھی ڈنکا مریم دے نام دا وجدا. پھر مریم علیہ السلام فرماتی ہے میں دور چلے گئی. اللہ نے فرمایا آ جا, گھبرا نہ, پریشان نہ ہو, یہ درخت ہے, اس کی شاخ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ, اس سے تجھے تازہ کھجوریں ملے گی, تجھے تازہ پھل ملے گا, تو اس کو کھا, طاقت بنے, تو اس کو کھا. فرماتی ہیں کہ میں نے پھر وہاں پہ بچے کو جنم دیا, میں نے اس کو لپیٹ کر پھر میں واپس آئی, تو فرماتی ہیں کہ میں بھی بول نہیں پا رہی. اللہ نے حکم دیا بولنا نہیں, اگر تجھے کوئی کچھ کہے تو نہیں بولنا. اس نبی نے یہی فرمایا کہ تو نہیں بولنا. لوکی پوچھن تے کہہ دیں اللہ دی منت منی ہے. ہن مریم نو بھی کی کہہ رہے ہیں, اے دوویں اکو گھر دیاں نے, اللہ دے گھر دیاں نے دونوں, انہاں نے بھی بیٹے دی بشارت, انہاں نے بھی, انہاں نے فرمایا تو نہیں بولنا, انہوں بھی کیا تو نہیں بولنا. ہن مریم علیہ السلام نے فرمایا تو بولنا نہیں, اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ اس سے پوچھو, اس سے پوچھو. اب آپ تشریف لے گئی اپنے خاندان والوں کے پاس, لوگ کہنے لگے ہائے ہائے مریم یہ تو نے کیا کیا, ہائے ہارون دی بہن, تیرا تو بھائی بھی اتنا عزت والا, تیرے ماں باپ اتنے عزت والے, تو نے یہ کیا کام کر دیا, اتنی ذلت والا کام. تو آپ فرماتی ہیں میں نے اشارے سے کہا, میں نے اللہ کے لیے منت مانی ہے, یہ جو میری گود میں ہے اس سے پوچھو. لوگ کہنے لگے پاگل ہوئی ہے, یہ کوئی بول سکتا ہے, ابھی تو پیدا ہوا بچہ, کوئی ہو کو سال کا چلو بندہ کہہ دیتا ہے کہ بولے گا, پیدا ہوتا بچہ یہ کیسے بولے. فرماتی ہیں بس وہ جانے اور یہ جانے, بولو یہ بولے گا, اس کے ساتھ بات کرو. وہ بات انہوں نے کیا کرنی تھی, وہ اللہ کا نبی خود بول اٹھا. اللہ کی طرف سے روح, جس کو عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں, وہ خود بول اٹھے میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میں اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں. اے لوگو پیروی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس بچے نے پالنے میں بیان کیا, بولا, کلام کیا, تو لوگ کہنے پتہ کیا لگ گئے, اے مریم جیڑی, استغفر اللہ, ذرا توجہ کرنی ہے, اے مریم ادھر شوہر کوئی نہیں. اب لوگوں کا ذہن دیکھنا, ادھر شوہر کوئی نہیں, تے اللہ ہی, اے اللہ دی بیوی ہے. سمجھ میں بات آئی لوگوں نے, یہ اللہ کی بیوی, استغفر اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا, یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا, استغفر اللہ. تو میری بہنوں, انہوں نے اللہ پر اتنا ظلم, میرے رب نے فرمایا سب تو وڈا ظلم دنیا تے او ہے کہ جیڑا کوئی میری ذات نال کسے نو شریک کرے. اسی ایسے تو جدو پڑھی دے کہ ذرا گج کے پڑھنا ہے. کل اللہ نے فرمایا سونیا تو آپ کہہ دے هو اللہ احد, کل هو اللہ هو اللہ هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سونیا تو کہہ دے اللہ ایک کوئی وحدہ لا شریک ہے, نہ انہیں کسے نو پیدا کیتا, مطلب جنیا کوئی نہیں, نہ او کسے ماں نے انہوں پیدا کیتا, تے نہ او انہیں کسے نو جنیا. او وحدہ لا شریک ہے, لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ او دی ذات ہے, سبحان اللہ. اس ظلم تو پاک او دی ذات ہے. اے جڑا شریک میرے نہ ٹھہراندے نے, میری بیوی بنا دے, کہ یہ ایسے سن فرشتیاں نو کہندے سن رب دیاں بیٹیاں.
ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੋਂ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। मेरे रब सोने ने उदो में तख्लीक फरमा देता। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो हम अब तवज्जो के साथ बात को समाप्त कीजिएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जब सुन्नी मिलाद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, ये घरों में महफिल सजाते हैं तो अल्लाह दे नाल शिरक कर देना। ये हमें भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शिरक कर देना। मैं कहनी इत्थों शिरक दा रद्द हो जाता है जो असीं कहीदा नबी पैदा होया। गल समझ आई है? नबी पैदा होया, रब कोई नहीं होया, ना ओदी जात विचों कोई होया, ना उन्हें वैसे तो उन्हें सारे बनाए ने, लेकिन जिवें आम पैदाइश दा अमल हुंदा है ना वो किसे कोलों जणिया ते ना उन्हें किसे नूं जणिया। सुभान अल्लाह। ओदी जात पा के इन्हां चीज़ां तो। ते मेरी बहनों फिर पता की लग्या असीं ते कहनी नबी सोहना रब दा महबूब पैदा होया ते इत्थों ही शिरक दा खात्मा हो जाता है, इत्थों ही शिरक दा रद्द हो जाता है। ते आओ उस रहमत कौन है नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम दा मिलके जश्न मनाइए। सोने आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम दी पैदाइश दा आप दी विलादत बासआदत दा जिक्र करके जिदा जिक्र रब सोने ने कीता, जिदा जश्न जिदे आउण दियां खुशियां मेरे रब ने मनाइयां ते फिर किते आम नहीं, मेरे रब ने अरशां ते भी मनाइयां ते फरशां ते भी मनाइयां। मेरे रब ने अरशां ते भी हूरां नूं ते फरिश्तियां नूं फरमाया मेरा यार आउण वाला है, खुशियां दे आउण दियां मनाओ। ते जदों सोहना दुनिया ते मेरे महबूब दा नूर ज़हूर होण वाला, रब ने उदों भी फरमाया मेरा महबूब दा नूर आउण वाला है, ज़हूर होण वाला है। ए फरिश्तियों ए हूरो जाओ, नाले दरूद पढ़दे जाओ, नाले दीदार करदे जाओ। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो मेरी बहनों और बेटियों आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम दी आमद दियां खुशियां रब ने पहले कीतियां ते नबियां ने बाद विच कीतियां, रसूलां ने बाद विच कीतियां ते वलियां ने भी बाद विच कीतियां ते अज तक उम्मती करदे रहे ने ते क़यामत तक करदे रहणगे। ते आओ मिल के मुहब्बत नाल आका करीम रऊफ रहीम